الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ آج میں الملفوظ کا تجزیہ، ایک موضوع الملفوظ کا تجزیہ، یہ چھپی ہے ادبی دنیا مٹیا محل مکتبہ قادریہ سے، دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں کہ پڑھو، آپ لوگ پڑھو۔ ملفوظات حضور پرنور اعلیٰ حضرت۔ اب حضور پرنور تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، حضور پرنور اعلیٰ حضرت۔ حضور پرنور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں کہتے، حضور پرنور حضرت عمر فاروق کو نہیں کہتے، حضور پرنور حضرت عثمان غنی کو نہیں کہتے، حضور پرنور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نہیں کہتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، یا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت خالد بن ولید۔ اب میں یہی تو سوچتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہوگے کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیے کیا کیا اس طرح سے لکھنا کیا جائز ہے۔ دیکھیے حضور پرنور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رضی اللہ عنہ، یہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے، جتنے بھی ولی ہیں سب نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ کتابیں ہی بتائیں جس میں ولیوں نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، تمام ولیوں نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، تمام ولیوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے۔ یہ دیکھیے حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب آب حیات، اس میں بھی وہ بڑے بڑے اکابر ولیوں کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سب کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ کبھی کبھی سبقت قلم کی وجہ سے لکھنے میں آ جاتا ہے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ، لیکن عام طور سے نہیں، عام طور سے تو تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، تمام اولیاء کرام۔ دیکھو حضرت لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور عیسیٰ علیہ السلام نہیں لکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت لکھا ہے، یہ ہے تفسیر علم نشرح جلد اول۔ حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے سے پہلے تمام ولیوں کو، تمام بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور تمام اولیاء کرام کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنے بہترین القاب لکھے ہیں، 8 صفحے میں القاب ہیں، 1 2 3 4 اس طرح سے 8 صفحات میں القاب و آداب۔ لیکن انہوں نے بھی تمام ولیوں کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اور حضرت لکھا ہے، حضرت لکھا ہے، رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ میں وہی بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ آج کل رواج پڑ گیا ہے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا، غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا رواج پڑا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بہت سی جگہ تو حضرت نے رحمت اللہ علیہ بھی لکھا ہے۔ جنید کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کسی کو شری سختی سے عجیب تر نہ پایا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے تھا اس میں انہوں نے بدتمیزی وہ القاب نہیں لکھے۔ اب دیکھو کبھی کبھی آدمی سے رہ جاتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا۔ جنید کہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے ولی ہیں، خالی جنید لکھا نا، صفحہ 87۔ کسی نے سختی سے عجیب تر نہ پایا، 98 برس کی عمر ہوئی، کسی نے انہیں بجز وقت مل کے لیٹے نہ دیکھا۔ یہ دیکھیے آپ،
محمد حریری 1 سال مکے میں رہے، کسی سے نہ بولے، کسی سے بولے نہیں۔ یہ دیکھیے داؤد طائی، اب دیکھو یہاں پر کسی کو حضور لکھا ہے۔ دیکھو جلدی جلدی میں آدمی کتاب لکھتے ہیں، بعض وقت دیوبندی بھی بہت سے لوگ ایسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچو کہ صاحب اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے حضرت بھی نہیں لکھا اور حضور بھی نہیں لکھا اور رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا۔ دیکھو آپ پھر دیکھا، جنید کہتے ہیں یہ بہت بڑے ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی پیران بھی، غوث پاک کے بھی پردادہ پیر ہیں۔ شری سختی یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، یہ ان کے پیر ہیں، حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں۔ لیکن دیکھو نہ ان کے نام کے آگے حضرت لکھا ہے نہ رحمت اللہ علیہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے، انسان سے ہو جاتا ہے۔ داؤد طائی یہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا، حضرت نہیں لکھا۔ اب آپ لوگ دیوبند والوں کی کتابوں میں تو کھینچتانی کرتے ہو۔ دیکھو یہ ہے امام احمد رضا اکیڈمی چھپی ہے، نہیں اس میں کوئی میں کاٹ چھانٹ کے آپ کو بتا رہا، سیدھے سیدھے پڑھ کے بتا رہا ہوں، الٹی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لو کہ اس میں نے کوئی کلاکاری نہیں کر رہا۔ یہ دیکھو داؤد طائی سے کسی نے پوچھا، داؤد طائی سے کہا دیکھو بالوں میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا فراغت کسے ہے، فراغت کسے ہے؟ دیکھو امام غزالی، یہ دیکھو جتنے بڑے بڑے اویس قرنی 1 رات، دیکھو یہاں بھی حضرت نہیں لکھا نہ رحمت اللہ لکھا۔ اویس قرنی کو دنیا جانتی ہے، خیر العاشقین ہیں، تمام عاشقوں کے امام ہیں، خیر العاشقین حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو یہاں پر رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا، حضرت بھی نہیں لکھا۔ اب کوئی لوگ، اب دیوبند والے بہت سے ان باتوں کو اچھالیں، تو میں کہتا ہوں ایسی باتوں کو اچھالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان ہوتا ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، انسان ہوتا مطلب انسان سے نسیان ہوتا ہے، نسیان سے انسان ہے، نسیان کہتے ہیں، بھول کو کہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کتنے نام بتا دیے، اور میں کہوں تو اور بتا دیتا ہوں، جہاں حضرت نے بڑے بڑے ولیوں کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا، بھول ہو گئی ہے، سمجھ لو کہ جلد بازی کرو، ایسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو امام سفیان ثوری، یہ کتنے بڑے ولی ہیں، ان کو بھی حضرت نہیں لکھا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ دیکھو آپ، یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا، حضرت بھی نہیں لکھا۔ تو انسان ہے، انسان سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ پڑھیے، آپ پوری کتاب پڑھیے۔ لیکن حضرت جب بھی لکھتے ہیں، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ تو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پوری کتاب میں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اب آپ کو پھر ترجمہ بتاتا ہوں، تاکہ اسی ترجمے پہ ان مولویوں نے قوم میں لڑائی جھگڑے پیدا کروائے تھے۔ یہ حدیث پڑھو آپ، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، امام مسجد نبوی کے مومن ہونے کی دلیل دیتا ہوں میں اسی حدیث پاک سے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ نے میری مدد فرمائی روب کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ تو امام مسجد نبوی تو بالکل قریب میں ہے۔ آپ کلیکٹر کے پاس جانے میں گھبراتے ہیں، اگر کلیکٹر کی طرف سے آرڈر آ جائے کہ اطہر حسین قاضی کو لے آؤ، یا ایس پی کی طرف سے آرڈر آئے کہ اطہر حسین قاضی کو یہاں پر لے کر آؤ، اور 4 پولیس والے آئیں مجھے لینے کے لیے، اور 2 تھاندار بھی آئیں، 4 پولیس والے بھی آئیں، تو میں ہی نہیں گھبراؤں گا، بلکہ جس گھر میں میں رہتا ہوں یہ بھی گھبرائیں گے کہ کیا معلوم کیا لفڑا انہوں نے کر دیا ہے۔ میں یہیں سے گھبرانا میں بھی شروع کر دوں گا، میرے اندر بھی گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ میں اتنا بڑا ایمان والا نہیں کہ گھبراؤں نہیں۔ ہم لوگ اتنے بڑے ایمان والے کہاں ہیں کہ صاحب 4 پولیس والے 2 تھاندار آئے تو ہم گھبرائیں نہیں۔ یہ تو اولیاء کرام کی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ گھبراتے نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو میں دلیل دیتا ہوں کہ جب ہم کلیکٹر کے پاس جانے میں، ایس پی کے پاس جانے میں 10 کلومیٹر پہلے سے ہی گھبرانے لگ جائیں، 10 کلومیٹر پہلے سے، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہے، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ کلیکٹر کے بارے میں، ایس پی کے بارے میں تو حدیث نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اللہ نے روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ میں یہی دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ امام مسجد نبوی بالکل قریب میں ہے، تو ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، مومن ہے، سنی ہے۔ ہاں غلطی انسان کے اندر ہے،
ہمارے اندر اس سے زیادہ غلطیاں ہم یہ مانیں ہم اس سے کئی ہزار گنا زیادہ بنیں، کئی ہزار گنا زیادہ بنیں۔ اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ مسجد نبوی کا امام ہے، 50,000 عالموں کی امامت کرتا ہے کم بیش۔ دنیا میں سے 1% عالم مانے حج کو جاتے ہیں، 50 لاکھ میں سے 50,000 ہوتے ہیں 1% میں۔ پوری دنیا کے مفتی عالم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں سب ملکوں کے آتے ہیں۔ تو کیا صرف انڈیا پاکستان والوں کو ہی نظر آتا ہے کہ وہ امام مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو نظر نہیں آتی یہ بات؟ دوسری دلیل حدیث سے میں دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو وہ قرآن کو سیکھتے ہیں امام حرم مسجد نبوی کے امام جب اس لائق ہوتے ہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہوں۔ کتنا سیکھتے ہیں، کتنے سال سیکھتے ہیں، 1-2 مہینے نہیں، حافظ بننے کے بعد کئی سال سیکھتے ہیں، جب جا کے اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ امامت کریں۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ دیکھو صفحہ 114، یعنی اے حبیب میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو۔ یہ صفحہ 114، یہ آیت بھی دکھا دیں گے، اسی آیت کی تشریح میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ مَا تَأَخَّرَ۔ یہ 113 صفحہ پورا بتاؤ تاکہ یہ لوگ دھوکہ نہ سمجھے کوئی۔ یہ آیت آئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب دیکھو یہ ترجمہ، صفحہ 115 آیت 16، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ تھا، معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ان کے بیٹے نے، ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، اور آپ اپنی نعمت آپ پر تمام فرمائے، اور اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے۔ ان کے والد نے کیا ہے چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، بیٹے نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے۔ دیکھ لیں کنز ایمان دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو دیکھیے ان کا عقیدہ یہ ہے، سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، یہی عقیدہ دیوبند والوں کا ہے، یہی ندوے والوں کا ہے، لیکن لفظی ترجمہ کیا ہے، لفظی۔ اسی طرح حضرت تھانوی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ حضرت علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف اولا کام کو معاف فرمائے، انہوں نے لفظ خلاف اولا۔ کسی نے بھول سے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھو آپ، یہ روایت بھی آپ پڑھیں، اگر یہی دیوبندی بیان کر دیتا ہے تو کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں مجھ سے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ آپ کے مکان میں ایک بچہ کتے کا پڑا تھا، اس لیے آنا وہی کا موقوف ہوا کہ جس مکان میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا۔ دیکھیے بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ تعلیم امت کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اب دیکھو آپ، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ تو میں نے حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حوالہ دیا آپ کو، لیکن حضرت پوری جگہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بڑے بڑے ولیوں کو۔ میں اگر آگا کہیں دیکھیے قاسم حنفی مصری کہتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ قاسم حنفی مصری کہتے ہیں۔ اب یہاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، دیکھو انسان ہے، انسان سے ہم کہتے ہیں بھول ہوتی ہے، کبھی لکھنے میں جلد بازی ہوتی ہے، لیکن اس پر سے کسی کو اپن یہ کہیں کہ مجرم ٹھہرائے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کسی کو مجرم ٹھہرانا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ، میں آپ کو بہت سی باتیں اسی کتاب سے بتاؤں گا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بہت شاندار کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، اور یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ بعد میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ دیکھو آپ، اب دیکھو حضرت قاسم صاحب نادوی صاحب نے بھی ایسا بہت سی جگہ شارٹ کٹ میں لکھ دیا ہوا، ایسا بات نہیں ہے۔ معلوم مطلق آنی علم کا مفعول مطلق وہی حیت ہے جو باطن مبدا انکشاف میں پیدا ہوتی ہے، باقی موجود خارجی مفعول وہی ہے جس پر وہ صفت انکشافی آنی مبدا انکشاف واقع ہوئی ہے۔ آنی مانے یعنی، اور وجہ اس کی تسمیہ مطلوب ہے تو اول سنیے،
یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور شریف میں حیات ہیں، 312 پیج کی کتاب ہے، اس پر دلائل پر دلائل دیے ہیں، اپنے دلائل پر دلائل دیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جسم کے اپنی قبر انور شریف میں حیات ہیں۔ تو دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ حضرت سے بھی کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت نے جلد بازی میں کہیں لکھا ہو، رحمت اللہ نے لکھا ہو بزرگوں کو، یا حضرت نے لکھا ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے ایسا کہیں سبقت قلم کی وجہ سے یا جلد بازی میں کہیں لکھا کہ نہیں، میں وہی مثال دیکھ رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ دیوبندی بریلوی دونوں عالموں سے بھول ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ایک سے ہوتی ہے، دونوں سے ہوتی ہے، دونوں لوگوں سے ہوتی ہے۔ اپن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب ایک ہی طرف کے لوگوں سے ہوتی ہے، یہ بعد میں بتائیں گے اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی ہے، اس میں بھی یہ تمام ولیوں کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تمام ولیوں کو۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پورا درود شریف لکھتے ہیں آپ۔ یہ سیرت کی کتاب، یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جلدی کسی سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ، 3 سطر، 4 5 6 6 لائنیں، 6 لائن میں درود پاک لکھا آپ نے۔ یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہے ہو آپ، ایک لائن میں 2 جگہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کہو کہ دیوبندی لوگوں میں عشق رسول نہیں ہوتا، ارے یہ غلط فہمیاں ہے بھائی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کون ہے؟ یہ حضرت علامہ شبلی نعمانی علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ یہ حضرت علامہ سلیمان ندوی صاحب تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، یہ تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت علامہ شبلی نعمانی یہ بھی ندوہ میں غالباً استاد تھے غالباً، یا ان کے بارے میں مجھے ابھی تاریخ نہیں معلوم، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ہے، سیرت النبی پہ 4 بڑی بڑی جلدیں لکھی ہیں، اور یہ تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ اور علامہ شبلی نعمانی غالباً ندوہ میں ہی پڑھاتے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر شبلی حال بھی ہے ندوہ میں، غالباً شبلی حال۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کو میں نے ایک بتا دیا، کتنی جگہ ایک ہی پیج میں اگر 1-2 بار اللہ کے رسول کا نام آئے تو 2 بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی آپ پیج دیکھ لیں، آپ یہ کتاب پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ۔ یہ دیکھو آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی کتاب ہے، اب آپ دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے سیرت النبی پر، کتنے 460 پیج کی ہے، ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ آپ جو پیج کھول کے دیکھیں گے، یہ دیکھو آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہ آپ کو گنے چنے پیج بتاؤں کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو وہی بتاؤں، جہاں سلم لکھا ہو نہ بتاؤں، سلم کہیں ہے نہیں اس میں۔ ہاں کہیں کہیں دیوبند والے لکھ دیتے ہیں سلم، ایسے سب دیوبند والے نہیں، کہیں کہیں ہوتے ہیں ایسے، کہیں کہیں لکھ دیتے ہیں، لیکن نہیں لکھنا چاہیے۔ تھانوی صاحب نے منع کیا ہے کہ سلم لکھنا حرام ہے، زاد الشہید کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ سلم لکھنا حرام ہے۔ یہ دیکھو آپ، میں پیج پلٹتا جا رہا ہوں، یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو آپ، جو بھی پیج پلٹوں گا تو آپ کو دکھے گا لکھا ہوا، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو آپ، دیکھ رہے ہیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ لو آپ، یہ سیرت النبی پر بہت بہترین کتاب ہے، سیرت النبی لکھا ہے نا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور علامہ شبلی نعمانی غالباً دونوں نے لکھی یہ کتاب، دونوں اس کے مصنف ہیں، دونوں اس کے مصنف ہیں۔ دیکھیے شہنشاہ کونین، دیکھو شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب کسی کے بارے میں اتنی بدگمانی کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے،
اب میں آپ کو الملفوظ کا حوالہ بعد میں دوں گا کہ الملفوظ میں دیکھیے آپ حضور پرنور اعلیٰ حضرت لکھا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور اب آپ دیکھیں اب اس میں آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا تو نام بڑے بڑے حرفوں میں دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھو حضور پرنور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ لو، آپ دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو. اللہ کے رسول کا کئی نام ہے، دیکھ لو آپ. یہ ملفوظات ہیں فاضل بریلوی کے، لکھے ان کے بیٹے نے مفتی اعظم ہند نے. اب اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اگلی ویڈیو میں ملفوظ کے حوالے ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ تر ملفوظ کے حوالے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.